کربلا کا مکمل واقعہ 61 ہجری کا زمانہ تھا۔ اسلامی دنیا میں سیاسی حالات بدل چکے تھے۔ خلافت کا نظام اب اموی دور میں داخل ہو چکا تھا اور یزید بن معاویہ حکمران تھا۔ اس وقت امت کے اندر یہ بحث موجود تھی کہ کیا ہر شخص بغیر شرط کے اس کی بیعت کرے یا نہیں۔ امام حسین ابن علی، جنہوں نے ہمیشہ دین اسلام کی اصل روح یعنی انصاف، سچائی اور عدل کو مقدم رکھا، انہوں نے یزید کی بیعت اس شرط پر قبول نہیں کی کہ اگر کوئی حکمران عدل سے ہٹ جائے تو اس کی اطاعت لازمی نہیں۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے انہیں مسلسل خطوط بھیجے کہ وہ آئیں، کیونکہ وہ ایک انصاف پسند رہنما چاہتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے صورتحال کو سمجھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں کوفہ کے حالات مثبت تھے اور ہزاروں لوگوں نے بیعت کا اظہار کیا، لیکن بعد میں سیاسی دباؤ اور حکومت کی سختی کے باعث حالات بدل گئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے تو انہیں اطلاعات ملی کہ کوفہ کے حالات اب ان کے حق میں نہیں رہے۔ اس کے باوجود وہ واپس مدینہ بھی نہیں گئے اور نہ ہی یزید کی غیر اصولی بیعت قبول کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے تاکہ حق کا پیغام زندہ رہے۔ راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران انہیں مجبوراً کربلا کے میدان میں رکنا پڑا، جو آج کے عراق میں فرات کے کنارے واقع ہے۔ بیٹل آف کربلا اب ایک تاریخی حقیقت بننے جا رہا تھا۔ محاصرہ اور سختیاں کربلا پہنچنے کے بعد یزیدی لشکر نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے کو گھیر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر پانی کے راستے بند کر دیے گئے۔ یہ محاصرہ محرم کی ابتدائی تاریخوں سے جاری رہا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت کم افراد تھے، اہل بیت کے افراد اور چند وفادار ساتھی۔ دوسری طرف ایک بڑا لشکر تھا۔ اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر، دعا اور اصلاح کا پیغام جاری رکھا۔ وہ بار بار سمجھاتے رہے کہ جنگ کا راستہ اختیار نہ کیا جائے اور معاملہ انصاف سے حل ہو۔ آخری دنوں کے لمحات محرم کی 9 تاریخ حالات انتہائی سخت ہو چکے تھے۔ خیموں میں پیاس اور صبر کا امتحان تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے اس آزمائش کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ 10 محرم یوم عاشوراء کو فیصلہ کن دن آیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے رات عبادت اور دعا میں گزاری اور اپنے ساتھیوں کو بھی صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ عاشوراء کا دن صبح کے وقت مقابلہ شروع ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور حق کے لیے اپنی جان قربان کرتے رہے۔ ہر شہادت کے ساتھ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کا حوصلہ کم نہیں ہوا۔ اہل بیت کے نوجوانوں اور رشتہ داروں نے بھی عظیم قربانیاں دیں۔ ہر شخص نے وفاداری اور ایمان کی مثال قائم کی۔ آخر میں امام حسین ابن علی اکیلے رہ گئے۔ وہ شدید پیاس اور تھکن کے باوجود میدان میں حق کا پیغام دیتے رہے۔ روایات کے مطابق وہ ظلم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بالآخر وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے ساتھ کربلا کا وہ باب مکمل ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ شہادت کے بعد اہل بیت کے باقی افراد کو قید کیا گیا اور ان کے قافلے کو کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا پیغام ختم نہیں ہوا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک اصولی موقف تھا۔ حق کے لیے ڈٹ جانا، ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنا، دین کی اصل روح یعنی عدل کو زندہ رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو سچائی، قربانی اور حوصلے کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل SP اسلامک سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور معتبر اسلامی تاریخ کی روشنی میں
ایسے ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعات سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ مستند اور حقیقت پر مبنی اسلامی کہانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دین اسلام کی صحیح تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔